بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، تب آپ نے فرمایا خدمت کرتی رہو، باقی تعلقات کو ابھی روک دو۔ یہ سن کر اس نے سر جھکا دیا۔ اس کے باوجود کہ شوہر اور بیوی یا عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، تب بھی کیا مجال کہ ایک لمحے کے لیے کسی کے رسول کے حکم سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سچی شان اطاعت خدا اور رسول کی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن سے لگاتار سماجی بائیکاٹ ہے۔ گویا اس طرح کعب پر خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہے۔ وہ اس مایوسی اور حیرانی کی حالت میں مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں کہ اچانک شام کا ایک نوتی پکارتا ہوا نظر آیا، مجھ کو کوئی کعب بن مالک تک پہنچا دے۔ لوگوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ کعب یہ جا رہے ہیں۔ کعب نے پڑھا تو صاحب غسان کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اما بعد مجھ کو معلوم ہوا ہے خدا نے تم جیسی ہستیوں کو اس ذلت اور بربادی کے لیے نہیں بنایا، پر تم فوراً یہاں چلے جاؤ، ہم تمہاری عزت کریں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خط پڑھتے ہی مجھ کو سخت رنج و مال ہوا، آزمائش سے بھی زیادہ کٹھن ہے۔ میں نے بھی یہ گمان ہے کہ امتحان سے گھبرا کر اس کے پاس بھاگ جاؤں۔ ذلیل حرکت پر مجھ سے ایسا غصہ آیا کہ میں ایک تندور کے سامنے پہنچا اور اس کے خط کو اس میں جھونک کر نوتی سے کہا، یہ ہے تیرا بادشاہ کے خط کا جواب۔ سائے ہر دوسرا آخر یہ اعراض منہ پھیرنا کیا اس درجے کو پہنچ گیا ہے؟ مشرق بھی پھسلانے کی ضرورت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق خدا کی زمین پھیلی ہونے کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی اور اپنی جان وبال نظر آنے لگی۔ صبح کی نماز کے بعد اللہ کے دربار میں توبہ قبول ہو گئی۔ اب کیا تھا، مارے خوشی کے پھولا نہ سمایا اور وہی سجدے میں گر گیا۔ اب ہر گروہ لوگ آ رہے ہیں، توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جس آدمی نے مجھ سے توبہ قبول کرنے کی تفصیل سے خوشخبری سنائی وہ ایک سوار تھا۔ میں نے انتہائی خوشی میں جو کپڑے پہنے ہوئے تھا اتار کر اس کو دے دیے۔ خدا کی شان کی میرے پاس اور کپڑے بھی نہیں تھے، اسی لیے ادھار مانگ کر پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ راہ میں بھی لوگوں نے تانتا باندھا ہوا تھا اور مجھ پر مبارکبادیوں اور خوشخبریوں کے
پھول برسائے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ مبارک چہرہ ہمارے خوشی کے بجلی کی طرح چمک رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس مبارک دن میں بشارت حاصل کر تیری پیدائش سے آج تک اس سے بہتر کوئی دن نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، توبہ کا یہ قبول ہونا آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے ہے۔ آپ نے یہ جواب دیا اور رخ انور چاند کی طرح روشن نظر آنے لگا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، توبہ میرے قبول ہونے کا ایک حصہ ہے، یا کسی ہو جائے کہ میں اپنا کل مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بہتر یہ ہے کہ کچھ حصہ آپ نے لیے رکھ لو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچائی کا صدقہ ہے، آج بے پناہ مال سے مالا مال ہوں، اس لیے عہد کرتا ہوں کہ عمر بھر سچ کہنے کے علاوہ میرا شعار کچھ نہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے اس معاملے میں رنج و غم ہر دو ساتھی کا خوشی یہی حال ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کی تلاوت فرمائی۔ بے شک اللہ اپنی خوشی سے نبی پر متوجہ ہو گیا۔ مہاجروں اور انصار پر بھی، جنہوں نے بڑی تنگی اور بے سر و سامانی کے حالات میں اس کے پیچھے قدم اٹھایا، اپنی رحمت سے ان سب پر متوجہ ہو گیا۔ بے شک وہ محبت رکھنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور ان تین آدمیوں پر بھی اپنی رحمت کے ساتھ رجوع ہوا جو لٹکی حالات میں چھوڑ دیے تھے۔ اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے، اور جنہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اسی کے دامن میں، بس اللہ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ لوٹ آیا تاکہ وہ رجوع کرے۔ بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کا لحاظ کرو، ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ اختیار کرو۔ قرآن نے صرف اسی واقعے کا ذکر نہیں کیا بلکہ تبوک کی لڑائی کی اہمیت میں پیش نظر ان کی بہت سی تفصیلی بیان کی۔ مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا سامان جٹایا ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں چھٹے رکوع سے لے کر آخری سورت تک اسی لڑائی سے متعلق حالات اور نصیحت کا ذکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ